کوتاہیوں کی نشاندہی کی ہے۔ زعمائے ملت، بار کونسل کے تمام اراکین، صحافی حضرات، میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج کا یہ اجتماع یا آج کی یہ کانفرنس، جس میں قومی قیادت، چاروں صوبوں کے قومی قیادت اور عہدیداران، تمام سیاسی جماعتوں کے تقریباً عہدیداران اس کانفرنس میں شامل ہے، تو ایک لحاظ سے یہ کانفرنس ایک نمائندہ کانفرنس ہے پورے ملک کے لیے، نمائندہ کانفرنس، اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو ملک، قوم، اور جو قوم جس دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، نجات کے لیے کوئی راستہ میسر ہو۔ آپ نے تاڑ صاحب بار بار ہمیں توجہ دلائی ایجنڈے کی طرف۔ اکثر آل پارٹیز میں ایجنڈے کا حشر اسی طرح ہوتا ہے، ہر ایک اپنا دکھڑا جو ہے سناتا ہے۔ بہرحال آپ کے ایجنڈے میں اعلیٰ عدالتوں میں ججز کی تعیناتی، احتساب، شہری آزادیاں، خدشات، تحفظات اور اصلاح۔ میں اس پر بعد میں آؤں گا، پہلے اس ہاؤس کو اپنا دکھڑا سنانا چاہتا ہوں۔ جناب والا، جمعیت علماء اسلام ہر آمریت کے خلاف، ہر اس تحریک کا حصہ بنی ہے جو آمریت سے نجات کے لیے چلی ہے، چاہے وہ ایوب خان کی آمریت ہو، چاہے ضیاء الحق صاحب کی وہ تاریخ ظلم و جبر اور کوڑوں کی سزائیں تھی، یا پھر جنرل پرویز مشرف جو شب خون مارا، 2/3 اکثریت کی حکومت کو ختم کیا۔ حامد میر صاحب اگر یہاں تشریف فرما ہے تو وہ ہمارے اس اجلاس کے گواہ ہوں گے کہ 12 اکتوبر کو جب جنرل پرویز مشرف نے مارشل لا نافذ کیا، 24 اکتوبر کو جمعیت علماء اسلام کی مرکزی شورا کا اجلاس ہوا اور ہم نے اس مارشل لا کو کنڈم کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے پھر ضیاء الحق کے خلاف جو MRD کی تحریک چلی، جن لوگوں کو کوڑوں کی سزا ہوئی ان میں بھی شامل تھا، مگر اتفاق یہ ہے کہ سزا میں کوڑے آئے مگر مجھے کوڑے لگے نہیں، قید بامشقت کے لیے سبی بھیج دیا گیا۔ جب ہماری پیشی ہوئی عدالت میں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ فوجی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ مولوی صاحب کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ملٹری عدالت ہے۔ میں نے کہا ملٹری اور عدالت؟ اس طرح 2-3 دفعہ میں نے یہ جملہ دہرایا۔ میں نے کہا اگر تمہیں ہم عدالت مانتے تو پھر تمہارے خلاف نعرے لگا کے سڑکوں پہ نہ آتے۔ تو یہ میرے جملے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بیان نہیں دیں گے؟ میں نے کہا نہیں، میں آپ کو بیان نہیں دے سکتا۔ اس پر انہوں نے 1 سال قید بامشقت، 10 کوڑوں کی سزا اور پھر سبی جیل بھیج دیا، جو ملک کا ایک ٹھنڈا اور آرام دہ علاقہ ہے۔ اس کے بعد جنرل صاحب آتے ہیں، پرویز مشرف صاحب، میں نے ایک بیان دیا، میں آپ
वकला बिरादरी को भी बताना चाहता हूं। जनरल परवेज मुशर्रफ तन तनहा नेटो ने जब अफगानिस्तान पे हमला किया तो नेटो का हिस्सा बना और पाकिस्तान को नेटो अफवाज का हिस्सा बनाया और यहां एयर बेसिस दिए और सब कुछ हुआ। हमने जमीयत उलमा इस्लाम ने इस फैसले से इख्तिलाफ किया, हमने तहरीक भी चलाई। मैंने एक बयान दिया, मैंने कहा कि जनरल साहब कहते हैं कि इस फैसले में पूरी कौम मेरे साथ है। मैंने कहा जनरल साहब आपके साथ तो आर्मी भी नहीं है। कहां गया जनरल उस्मानी, कहां गया जनरल अजीज? मैं आज सुन रहा हूं कि 12 दिन से मसहफ अली मीर जो एयर चीफ है, आपसे इख्तिलाफ किया, आपने उसको हाउस अरेस्ट किया है, आपने उसको हाउस अरेस्ट किया है। इस पर जनाब हमारे फौजी भाई इतने नाराज हो गए। एक ब्रिगेडियर का मुझे फोन आया, मुझे कहता है कि पता है आपको कि जो बयान आप दे रहे हैं मुसलसल, मैंने 2 से 3 दिन वो बयान चलाया। कहने लगे कि इस किस्म के बयानात बगावत के जुमरे में आते हैं, आप किस तरह का बयान दे रहे हैं? और खूब उसने गुस्सा निकाला मुझ पे। मैंने कहा आप मुझे भी जरा सुन ले। मैंने कहा कि इस इदारे का शायद आपसे ज्यादा मैं एहतराम करता हूं, मैं इस इदारे को मुल्क का मुहाफिज इदारा समझता हूं, लेकिन अगर ये इदारा आईनी हुदूद को फलांगता है, ये इदारा अगर अपने इख्तियारात से तजावुज करता है, ये इदारा अगर शबखून मारता है, ये इदारा अगर मुंतखब हुकूमत को खत्म कर देता है, फिर हुकूमत करने लगता है, तो फिर मैं पाकिस्तान के एक शहरी की हैसियत से जब आप फैसले करते हैं तो मैं उससे इत्तिफाक करूं या उससे इनहिराफ करूं, ये मेरा आईनी हक है। जनाब वाला जब मैं गिरफ्तार हुआ तो 7 बगावत के मुकदमे थे, हर तकरीर पर उन्होंने बगावत का मुकदमा कायम किया। तो कहने का मकसद ये है कि आज हमने ये तय करना है, जैसे महमूद खान ने फरमाया, मैं 100% उनके साथ इत्तिफाक करता हूं कि ये मुल्क मुलाजिमीन के लिए है, हमारा उसमें कोई दखल नहीं है, तनख्वाह देने वालों का कोई दखल नहीं है, तो फिर उनको मुबारक। और अगर ये कौम के लिए है मुल्क एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जमहूरियत पर हमेशा शबखून मारा गया। आज जब 2018 में जब इंतखाबात हुए तो तमाम ये सियासी जमातें तशरीफ फरमाए जिनकी नुमाइंदगी है पार्लियामेंट में, हमने एक बयानिया पर इत्तेफाक किया कि तारीख की बदतरीन धांधली हुई है इंतखाबात में। उसके बाद फिर हमने कहा कि इसके नतीजे में सिलेक्टेड वजीर आजम आएगा। इस हुकूमत को हम नहीं मानते, हम शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। ये हमारा एक मुत्तफका बयानिया था। उसी बयानिया को लेकर हम मुल्क में 15 मिलियन मार्च किए। मकसद ये था कि हम मिलके इस किस्म की मुदाखलत का रास्ता रोकें। अगर आप इस किस्म की मुदाखलत का रास्ता नहीं रोकेंगे, मैं अपनी बारी का इंतजार करूंगा, आप अपनी बारी का इंतजार करेगा, जैद बकर अपनी बारी का इंतजार करेगा, मुल्क में जमहूरियत नहीं आएगी, मुल्क में इंसानी हकूक बहाल नहीं होंगे। एक अखबार का मालिक मीर शकील उर रहमान, क्या जुर्म है उसका? हामिद मीर, उस पर कातिलाना हमला हुआ, क्या जुर्म है उसका? मेरा क्या जुर्म था? जब मुझ पे कातिलाना हमला हुआ तो मेरे सामने मेरे 26 जवान तड़प गए, मेरे गाड़ी के अंदर 3 जवान शहीद हुए, मौलाना फजल रहमान साहब पर 3 खुदकुश हमले हुए। कहां से ये लोग आए? इंडिया से आए, रूस से आए, किस मुल्क से आए? आज तक कौम को नहीं बताया गया। तो जनाबे वाला हमारी शायद जिंदगी थी, अल्लाह ने बचाया। दर्जनों हमारे उलमा
جو ان پالیسیوں سے اختلاف کیے شہید کر دیے گئے. آج بھی پتہ نہیں کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لیکن خدا را اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت ہو, ملک میں آزادی ہو, ملک میں خود مختاری ہو. ہمیں پوچھا جا رہا تھا کہ یہ آزادی مارچ آپ کیوں کر رہے ہیں. میں ان سے کہتا تھا کہ دیکھیے آپ بتائیے کہ ہمارے انتخابات آزاد ہیں, آزاد الیکشن ہوتا ہے پاکستان میں, ہماری معیشت آزاد ہے, ہماری داخلہ پالیسی آزاد ہے, ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہے. ہماری آزادی سلب ہے. پوری قوم کو اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے میدان میں آنا ہوگا. خیبر پختونخوا کی بات ہوئی, فاٹا میں کیا ہوتا رہا, اب کیا ہو رہا ہے. بلوچستان میں حیات بلوچ اس بچے کو ان کے والدین کے سامنے وہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ یہ مزدور ہے, کھجور کے باغ میں مزدوری کر رہا ہے, اس کے باوجود نہیں معاف کرتے, اس کو شہید کرتے ہیں. تو جناب والا یہ چھوٹے صوبے والے, میں جمعیت علماء اسلام کا پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں, میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں, لیکن یہ جو چھوٹے صوبوں سے تعلق رکھنے والے قائدین ہیں وہ بجا فرما رہے ہیں کہ اس طرح کا ظلم و جبر کب تک برداشت کیا جائے گا, یہ غیر آئینی ہتھ کنڈے اور اس طرح ظالمانہ حرکتیں کب تک برداشت کی جائیں گی. خدا را ملک پہ رحم کرو. یہ جنرل مقدس ہے. آج بیرکوں میں چلے جائیں, آج اپنا کام شروع کر دے, آئین کو مانے, ہم سرآنکھوں پر رکھیں گے ان کو. لیکن اگر اداروں میں مداخلت کرتے ہیں, پارلیمنٹ تک مداخلت ہے, عدالت تک مداخلت ہے, تو پھر اس طرح کام نہیں چلے گا. اعلیٰ عدالت کے حوالے سے ججز کی تعیناتی, آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. جناب والا پہلے تو قومی اسمبلی کو یا سینٹ کو ایک پارلیمانی کمیٹی تھی, اس کو شامل کیا گیا تھا. اس میں کافی ایسے مواقع ہیں, اس میں میں بھی شامل تھا. ایسے ججز بھی تھے جن کو ہم نے واپس کر دیا, سفارشیں آئی واپس کر دیا. اب تو جناب والا ماموں چاچے بھانجے اور ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ سلیکٹ کر کے بھیج دیتے ہیں اور پھر آگے کارکردگی بھی آپ کے سامنے ہے. اسی طرح شہری آزادیاں اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سلب ہیں. آپ کی یہ جو آج کیال پارٹیز ہے, آپ دیکھیں گے کل 2 کا عالمی خبر بھی نہیں چھپے گی. قدغنے ہیں, میڈیا پہ قدغنے ہیں. اور اسی طرح جو آپ کا احتساب عدالتیں ہیں جناب والا, یہ سیاسی جماعتوں کے سیاسی قیادت کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے یہ ادارہ. حکومت کے اندر کتنا کرپشن ہے, کتنا لوٹ مار ہے, چینی, آٹا اور یہ ساری چیزیں, اس کے باوجود وہاں تو وہ نہیں دیکھ رہے ہیں. لیکن اپوزیشن نے اگر کسی جلسے میں بھی بات کی تو اس پہ جناب علی کوئی کیس لگا دیتے ہیں. یہ ہمارے بھائی ثناء اللہ جو میں نے سنا, ان پر جناب والا چرس کا کیس لگا کے, اب ہیروئن کا, اب ہیروئن تو یہ جناب والا اس طرح کی حرکتیں یہ ملک کو کہاں لے جائیں گے. اور اکانومی کا یہ عالم ہے کہ بجٹ وہ خود پیش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 0 تک پہنچا ہے. تو ایسی حکومت اور پھر اس کے پشت پر ادارے, تو میں ان اداروں سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہ مکمل 2 سال میں ناکام ہو چکے ہیں, لہٰذا ان کی پشت پناہی چھوڑو. یہ 5 دن میں ہم ان کو چھٹی کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ مولانا, بہت شکریہ جی. میں پھر ایک دفعہ اپنے تمام حاضرین کا, شرکاء کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ ہمارا ساتھ دیا. اب ہم کنکلوژن کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں بغیر کسی تاخیر کے دعوت سخن دینے جا رہا ہوں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں آپ سب کا بہت ہی شکر گزار ہوں، خاص طور پہ پاکستان بار کونسل کا، طارق صاحب آپ کا، عابد ساکی صاحب آپ کا، قلب حسن صاحب آپ کا، کہ آپ نے پاکستان کے سارے سیاسی جماعتوں کو ایک میز پہ جمع کر دیا ہے، اور آپ نے جو سول سوسائٹی کے نمائندے ہیں، جو لیگل فٹرنٹی کے نمائندے ہیں، آپ نے ہم سب کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم ان بہت ہی اہم ایشوز پہ اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کر سکتے ہیں۔ شروع کرنا چاہوں گا، اس لیے ہر پارٹی نے اپنا جماعت کا بھی بات کی تو میں اپنا جماعت کا بھی بات کروں۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہوں۔ ہم شہداء کے جماعت سے یاد کیا جاتا ہے۔ میرے خاندان کو شہید کیا ہے ریاست نے، ایک ایک کر کے شہید کیا ہے۔ میرا نانا کو پھانسی پہ چڑھایا گیا ہے۔ میر مرتضی بھٹو صاحب کو میرے والدہ کے حکومت کے دوران کراچی کے سڑکوں پہ قتل کیا گیا ہے۔ شاہ نواز بھٹو صاحب کو عمر 27 کا تھا، زہر پلا کے شہید کیا گیا ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو آپ سب جانتے ہو۔ بم دھماکے میں راول پنڈی کے سڑکوں پہ شہید کیا گیا ہے، لیکن ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آج آپ کے درمیان ہیں۔ آپ لوگ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے، ان لوگ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ نہیں تھے، آپ بھی آج ہمارے درمیان ہیں۔ اس وقت شہید ذوالفقار علی بھٹو کو کافر کہنے والے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو غدار کہنے والے آج شہید ماننے کو تیار ہے۔ ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بہت قریبی ساتھی میرے ارد گرد بیٹھے ہیں، 30 سال کی جدوجہد میں ساتھ دیے ہیں۔ ہم ان کا بھی بہت ہی شکر گزار ہیں، اور وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو کہتے تھے کہ آپ خاتون ہو، آپ اس ملک کے وزیر اعظم نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ بھی موجود ہے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو کرپٹ کہتے تھے، آج وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید مانتے ہیں۔ ہم آج بھی، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر کسی کا زندگی میں غلطیاں تو ہوتے ہیں، لیکن فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پہ حملے بھی ہوتے ہیں، میڈیا پہ ہمارا کردار کشی ہوتا ہے، ہمارا اپنے کردار کشی کا، ہمارا محروموں کا، ہمارے شہیدوں کا کردار کشی ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے جان پہ حملے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں، ہم اپنے منشور پہ قائم ہیں۔ کبھی کبھار ہم کامیاب ہوتے ہیں، کبھی کبھار ہم کامیاب نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہار جیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ضرور ہے۔ محنت میرا پاکستان پیپلز پارٹی اور اس ملک کے سیاسی کارکن نے کیے ہیں، جس سے آج تک جو ٹوٹی پھوٹی اکا دکا جمہوریت رہا ہے، جو تھوڑا سا میڈیا کا آزادی کا سپیس ہے، جو میرے مزدوروں کا، میرے کسانوں کا قانون کاغذی تو صحیح مگر کاغذ پہ موجود ہے، وہ ان قربانیوں کا اور ان جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ آج پاکستان ایک ایسا وقت سے گزر رہا ہے جہاں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم مدینہ کے ریاست میں ہیں، مگر مدینہ کے ریاست کا یہ حال ہے کہ پاکستان کے سب سے ایک فیمس موٹر وے پہ اجتماعی زیادتی ہوتی ہے ایک عورت کی، اجتماعی ریپ ہوتی ہے ایک عورت کی ان کے بچوں کے سامنے۔
एंड जिनका जिम्मेदारी है उस औरत का तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना, जिसका जिम्मेदारी है इस मुल्क के सारे औरतों को वो यकीन दिलाना कि आपका तहफ़्फ़ुज़ इस रियासत का जिम्मेदारी है, आपको आपका राइट टू फील सेफ एंड सिक्योर, टू ट्रैवल एट नाइट विथ योर चिल्ड्रन, वो जिनका जिम्मेदारी है वो रेपिस्ट पे नहीं विक्टिम पे सवाल उठाते हैं। जो विक्टिम को पे सवाल उठाते हैं उनका दिफा में इस मुल्क के वजीर, इस मुल्क के वजीर आजम सामने आ जाते हैं। मदीना का रियासत का ये हाल है कि आपको शायद पता हो या ना हो, लेकिन मुल्क भर में इस वक्त सैलाब मुतासरीन है। मेरा अपना सूबा इस सिंध से 2.5 मिलियन पीपल अफेक्टेड है, उनके घर तबाह है, उनका फसल 1.9 मिलियन एकर्स ऑफ क्रॉप तबाह है। ये सूरत हाल हमारे सूबा में भी है, बलोचिस्तान में भी बारिशों के सैलाब के मुतासरीन मौजूद है। मलकंड डिवीजन का स्वात का इलाकों का पख्तूनख्वा में सैलाब और बारिश के मुतासरीन मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान का ग़िज़र और शिगर के सैलाब मुतासरीन मौजूद है, मगर हमारा मीडिया चैनल्स में, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया में उनके लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए कोई मौजूद नहीं है। हमारे सियासी जमातों को याद होगा कि 2011 में भी जब बारिश और सैलाब आया था तो रियासत पाकिस्तान और सबसे अहम किरदार उस वक्त वफाक का था, ने सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया था, उनको वतन का दिया था, उनको कॉम्पेंसेशन दिया था। आज हमारा सैलाब मुतासरीन लावारिस है, उनको संभालने के लिए, उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और हम अपने आप को मदीना के रियासत कहते हैं। हम इस मुल्क के अहम तरीन जब लेजिस्लेशन करने जाते हैं वो हम एक आज़ाद माहौल में नहीं करते। आज तक जो इस नेशनल असेंबली में अहम लेजिस्लेशन हुआ है, इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन हुआ है, वो रूल्स को अंडरमाइन करके, हमारा आइन को अंडरमाइन करके, हमारा पार्लियामान को बेइख्तियार करके जबरदस्ती से पास करवाए गए हैं। आपको जो मुख्तलिफ राय है, जो दूसरी साइड का राय है, आपको मौका ही नहीं दिया जाता। अगर मैं कल का नेशनल जॉइंट सेशन का एग्जाम्पल आप सबके सामने रखूं, जिसमें हमारा स्पीकर साहब हमारा वोट का रिकाउंट के मुतालबा पे साथ नहीं दे रहा था। हमारा हक है कि हर वोट पे वो हमारा तादाद गिने। अगर हमारा वोट नहीं गिना जाएगा, हमारा आवाज नहीं सुना जाएगा, तो हम जैसे जमातें भी मजबूर होंगे। हमें भी सोचना पड़ेगा कि आखिर हम कब तक इस पार्लियामान को एक रबर स्टैंप की हैसियत में देखना चाहते हैं। हम जानते हैं कि मदीना के रियासत में बोलने का आज़ादी तो था, यहाँ तो आपका नाम नेयाद हुक्मरानों के पास भी वो आज़ादी नहीं है। आपके कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ या हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान के लिए ज़्यादा पाबंदियाँ हैं। हम जहाँ देखते हैं मदीना के रियासत में, तो हम इंसाफ के लिए अदालत की तरफ देखते। इस्लाम ने हमें कानून दिया, इस्लाम ने हमें हक दिया, इस्लाम ने हर शहरी को, हर मुसलमान को, गैर मुस्लिम को हुकूक दिए। इस्लाम ने मर्द को भी और औरत को भी हुकूक दिया। लेकिन हमारा नया पाकिस्तान में हर तबका के हुकूक सलब किए जा रहे हैं, हर तबका का हुकूक सलब किया जा रहे हैं। हमारा तो आप आदी हो हमारा कंप्लेंट सुनने का, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का,
हमारे एस्टैब्लिशमेंट का दबाव का। लेकिन अब हमारा जो मीडिया के साथी हैं, मैं उनका बात नहीं कर रहा हूं, जो बहादुर सहाफी वर्कर है, जैसे हमारा मतीउल्लाह जान साहब यहां बैठा है, असद तूर साहब भी नजर से गुजरा था, मालिकान जो हमें धमकी देते थे, जो जमहूरी हुकूमतों को कहते थे कि हम हुकूमतें बनाते हैं और हम हुकूमतें गिराते हैं, वो आज पाबंदियां और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कल जो सिलेक्टेड होते थे, पहले जो एक दूसरा सियासत का आदी थे, वो भी सब मजबूर हो गए हैं कि इनकलाब का नारा उठाना पड़ा, अवाम का नारा उठाना पड़ा, वोट का नारा उठाना पड़ा, इंसाफ का नारा उठाना पड़ा। और आज हमारा बहुत रिस्पेक्टेबल, बहुत सीनियर बार के मेंबर्स, लॉयर्स ने हमें एक जगह पे यूनाइट किए हैं। लेकिन मैंने आप सब के सामने एक कंप्लेंट रखना है, एक शिकवा रखना है। मैंने आपसे पूछना है, चाहे आप मेरा लेफ्ट से बैठे हो या राइट पे बैठे हो, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, सदर आसिफ सरदारी ने इफ्तिखार चौधरी के वक्त आजादी अदलिया के मूवमेंट के वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक इंडिपेंडेंट मौकिफ सामने रखना चाहा, क्या आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौकिफ के साथ दिया, या आजाद जुडिशरी के नाम पे हमारा जुडिशरी को भी एक ऑथोरिटेरियन अदारा बनने का ना चाहते हुए साथ दिया? मैं पूछना चाहूंगा कि क्या धांधली, आमरियत, सिलेक्टेड मीडिया का आजादी, क्या वो सिर्फ और सिर्फ पनामा के बाद शुरू हुआ? जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ईंट से ईंट पे जाने निकले थे, तो बाकी सब ने हमें क्या कहा कि हम सिर्फ अपना करप्शन बचाने बयानात देते हैं। जब हम अब रोते हैं, कहते हैं कि 18वीं तरमीम NFC अवार्ड निशाने पे हैं, अब हम बहुत खुश हैं कि हमारे साथ बहुत से जमातें भी खड़े हैं, बहुत से आवाजें खड़े हैं। लेकिन एक वक्त था जब हम कहते थे कि ये हमारे साथ किया जा रहा है इसलिए कि हमने 1973 के आईन को बहाल किया 18वीं तरमीम की सूरत में। एक वक्त ऐसा था जब हम कह रहे थे कि ये सब कुछ हो रहा है, किया जा रहा है, इस मुल्क का वफाकी जमहूरी लेफ्ट ऑफ सेंटर जमात को, जो इसका नेशनल प्रेजेंस है, इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत जबरदस्ती एक सूबा तक बांधा जा रहा है, तो हमें नहीं सुना गया। हम सारे जमात जो यहां बैठे हैं उनके अपने कंप्लेंट्स हैं और हम सब से गलतियां हुए हैं। लेकिन जो 3 पॉइंट्स पाकिस्तान बार काउंसिल ने हमारे सामने रखे हैं, ये नए पॉइंट्स नहीं हैं। अगर हम कल नहीं तो आज हम इन तीनों पॉइंट्स पे तो मुत्तफिक हो जाए। कुछ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था कि हम जजेस के अपॉइंटमेंट्स कैसे करेंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा जिसमें सारे सूबे की नुमाइंदगी भी होगा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे हमने बहुत काम किया था। जो काम रहता है वो जुडिशरी से मुतल्लक है। हमें मौका था, हम करने चाहा, हमें नहीं करने दिया। 19th अमेंडमेंट का जिक्र किया गया। 19th अमेंडमेंट में 100% एग्री करता हूं। जबरदस्ती हमारा पार्लियामेंट से पास करवाया गया
اور ایک ادارہ کی طرف سے ایک صاف دھمکی دی گئی کہ 1973 کانسٹیٹیوشن کی بالادستی کا بحالی جو ہم نے 18ویں ترمیم کی صورت میں کیا تھا، جس کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 30 سال جدوجہد کی اس نعرہ پہ کہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو بحال کرو، جس کی جدوجہد میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوا، جو میرے پارٹی مختلف جماعتوں کے لوگ جیل بکتے، ایگزائل بکتے تاکہ ہم یہ کانسٹیٹیوشن بحال کریں، اس میں ایک لائن کی وجہ سے کہ ہم نے پارلیمان سے، پارلیمانی ممبرز کے انپٹ سے، لیگل فٹرنیٹی کے انپٹ سے، آپ کے بار کے ممبر سے انپٹ سے ججز کا فیصلہ کرنا ہے، اس کو انہوں نے ایک تھریٹ کے تحت سے دیکھا۔ نہ صرف ہمارے جوڈیشری کے جو ممبران ہیں، ریسپیکٹیبل ممبران ہیں، مگر ہمارے سیاسی جماعتوں کے ساتھی نے بھی اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا تھا، اور ایک دھمکی کے نتیجے میں 19th امینڈمنٹ پاس کیا گیا، اور دھمکی یہ تھا کہ آپ کا 1973 کانسٹیٹیوشن، آپ کا اسلامی وفاقی پارلیمانی نظام جو اس ملک کو جوڑتا ہے، اس کو ہم اڑا کے رکھ دیں گے۔ اگر قانون سازی زور اور دھمکی سے کیا جائے گا تو اس قانون سازی کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس پارلیمان کے کوئی مستقبل نہیں ہے۔ جیسے ہمارا سینئر صحافی سہیل ورائٹ صاحب کہتا ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ ہم نے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا جو طاقت ہے، جو طریقہ ہے، عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ عوام کا فورم پارلیمان ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا اس فورم سے کہ آپ اپنا ریزولوشن میں ڈالیں کہ 19th امینڈمنٹ ریپیل کرو، اور جو چارٹر آف ڈیموکریسی، جو 18th امینڈمنٹ اور ہمارے سب کا موقف ہے کہ ججز کا تعیناتی کا جو طریقہ ہے، اس میں عوام کا سب سے زیادہ رول ہونا چاہیے، اس میں ضرور بار کاؤنسل کا اور بار فورمز کا انپٹ ہونا چاہیے، اور obviously جوڈیشری کا انپٹ ہونا چاہیے۔ اکاؤنٹیبلٹی کا، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا جو آج کل کا طریقہ کار ہے، جب سے میں کتنا سال کا تھا، 2 سال کا تھا، میں یہ سلسلہ دیکھ رہا ہوں۔ میں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ اس ملک کے عدالتوں کو اس عمر سے دیکھا ہے، اس ملک کے جو جیلز ہے، جو پریزنز ہے، تب سے دیکھتا آ رہا ہوں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تک ہم تو کرپشن کیسز تو بھگت رہے ہیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی زندگی میں کیا کیا کیسز نہیں لگائے گئے تھے۔ شکر الحمدللہ ہر کیس میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو باعزت بری ہوئی، مگر افسوس کے ساتھ وہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں تھی۔ To see her name being vindicated, the accusations against her being thrown out. آپ نے اگر یہ طریقہ اپنانا ہے اور آپ نے اس ملک کے ہر سیاستدان کو دباؤ کے تحت، ڈنڈا کے تھرو، عدالت کے تھرو چلانا ہے، تو آپ کوشش تو کر سکتے ہو، لیکن جیسے سہیل ورائٹ صاحب کہتا ہے، یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ آخر جو آپ کا ایجنڈا آئٹم ہے، جو ہم سب کے لیے بہت ہی ضروری ہے، جس کے بغیر نہ میرے وکلا بھائی اپنا کام کر سکتے ہیں، نہ ہم سیاستدان اپنا کام کر سکتے ہیں، نہ ہمارے صحافی دوست اپنا کام کر سکتے ہیں، وہ ہے اپنا سول لبرٹیز، اپنے انسانی حقوق،
اور ان پہ ہم سب سے ایک ہی بیان آنا چاہیے, ایک ہی بیانیہ آنا چاہیے, ایک ہی مطالبہ آنا چاہیے کہ سول لبرٹیز پہ, انسانی حقوق پہ ہم کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ مدینہ کے ریاست میں 2020 میں آپ ایک کتاب نہیں چھاپ سکتے ہو, آپ ایک ٹویٹ نہیں کر سکتے ہو, آپ ایک ممبران پارلیمانی اسمبلی ایک جماعت کا سربراہ ہوتے ہوئے آزادی کے ساتھ انٹرویو نہیں کر سکتے ہو, ورنہ آپ کا انٹرویو کٹ جائے گا. یہ ماڈرن دنیا کا, زندہ قوموں کا طریقہ نہیں ہے. ہم نے, میرا پارٹی نے, میرا خاندان نے اب قربانیاں بہت دی ہیں. اب ہم اپنا خون کا حساب چاہتے ہیں. اس خون سے یہ دستور بنا ہے, اس خون سے یہ دستور بنا ہے اور ہم نے اس دستور کو بچانا ہے. چاند نشانہ 1973 کا آئین یا 18ویں ترمیم ہو, یا نشانہ NFC ایوارڈ اور صوبے کے وسائل ہو, یا ہمارا عوام کے انسانی حقوق ہو, پاکستان پیپلز پارٹی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو بھی بیٹھے ہیں ہم ان چیزوں پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہمارا ایم ایک ہے, ہمارا خواہش ایک ہے. اب ہم نے اپنا اسٹریٹجی کو ایک کرنا پڑے گا, اپنا طریقہ کار کو ایک کرنا پڑے گا, اور سب مل کے اس جدوجہد کو آگے لے کے چلنا پڑے گا. اور میں ایک بار پھر اب سب کو بہت شکر گزار ہوں. ساقی صاحب آپ نے یہ بولنے کا موقع دیا, اور انشاءاللہ تعالی 2-3 دن بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع مل رہا ہے APC کو ہوسٹ کرنے کا, اور وہاں سے ہم امید رکھتے ہیں کہ سارے سیاسی جماعتیں آخرکار ایک پیج پہ آ کے اس ہائیبریڈ رجیم سے حساب مانگنے کو تیار ہوں گے. ہمارا پارلیمان کو پہلے آزاد کرنا پڑے گا, پھر ہم اپنا ملک کو بھی آزاد کریں گے. آپ سب کا شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب چیئرمین. آپ نے صحیح کہا کہ پیچھے مڑ کے دیکھنے کی بجائے آگے کی سوچ رکھنی چاہیے, اور پاکستان بار کونسل کو اور وکلاء برادری کو اس بات پہ اطمینان بھی ہے اور ہمیں فخر بھی ہے کہ آپ نے ہماری اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین یہاں پہ اکٹھے ہوئے, اور آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے آپ نے جس عندیہ دیا ہے. بار لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ایک بار پھر آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ چاہے وہ سیاسی بنیادوں پہ قائم کیے گئے مقدمات ہوں, چاہے وہ میڈیا کو خاموش کرنے کی کوئی کوشش ہو, ہم نہ صرف آپ کی قانونی جنگ کے لیے حاضر ہیں, بلکہ جو ضمیر ہیں, جو بیٹھے ہیں, جو صاحب مسند ہیں, ان کے ضمیروں پہ دستک دینے کے لیے بھی وکلاء تیار ہیں. اور انشاءاللہ العزیز ہم مل کے پاکستان میں جمہوریت کی بقا کی جنگ کو جاری رکھیں گے. ہم ایک دفعہ پھر مشکور ہیں تمام خواتین و حضرات کے کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا. آپ نے تحمل سے ہمارے مقررین کو سنا. کچھ ہمارے جو مہمانان گرامی تھے تاخیر کے آنے کی وجہ سے وہ اپنے ٹائم پہ نہ بول سکے. کچھ احباب کا میں خود ذکر نہیں کر سکا, لیکن جو میرے سابق عہدیداران ہیں سندھ سے, بلوچستان سے, KP سے تشریف لائے, ہم ان کے بہت مشکور ہیں. اس کانفرنس کے انعقاد کے لیے ہمیں بہت زیادہ جو پرسنل ایک طرح کی توجہ اور ایفرٹ, اور انہوں نے ہماری رہنمائی کی. فرحت اللہ بابر صاحب, قمر زمان قائرہ صاحب, چودھری منظور صاحب نے, جناب احسن اقبال صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب اور عطا تارڑ نے. ہم آپ سب کے مشکور ہیں کہ آپ کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے آج کا یہ جو پروگرام ہے, یہ جو کانفرنس ہے, اس کا انعقاد ممکن ہوا. میں اب گزارش کروں گا پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر, قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی میں ہیں, جناب شہباز شریف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب عابد ساقی صاحب, جناب قلب حسن صاحب, اور جناب چودھری اعظم نذیر تارڑ صاحب,
बार के पाकिस्तान बार के बहुत काबिल एहतराम ज़ोमा और यहाँ पर मौजूद पाकिस्तान भर से पॉलिटिकल पार्टीज़, रिलीजियस पार्टीज़ के अकाबरीन, दानिश्वर हजरात, जर्नलिस्ट, एक्सपर्ट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान बार काउंसिल का इस लिहाज से बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज अपने खलूस और एफर्ट्स के साथ पाकिस्तान भर से यहाँ पर एक नुमाइंदा इजलास का एहतमाम किया और एपीसी से पहले प्री एपीसी का इंतज़ाम किया, जिसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और तासीन पेश करता हूं। तमाम बुजुर्गों और भाइयों ने बड़ी तफसील के साथ उस एजेंडा के ऊपर अपनी राय पेश की, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं आपको रेपिटेशन करके आपको बोर करूं, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि जो बातें आज यहाँ पर की गईं, चाहे वो जजेस के इंतखाब के हवाले से कि उनका क्या मेयार होना चाहिए, उनकी क्या काबिलियत, ईमानदारी का बेंचमार्क होना चाहिए, उनकी इंडिपेंडेंस और उनकी ज़ाती पसंद नापसंद से वो बालातर हों, और फिर एहतसाब के हवाले से जो आपने जो एजेंडा आइटम यहाँ पर रखा और शहरी आज़ादियों और बात करने के हक के हवाले से जो आपने ये एजेंडा बनाया, इससे ज़्यादा आज के हवाले से कोई और इम्पोर्टेंट एजेंडा नहीं हो सकता। और यकीनन बिलावल भुट्टो साहब ने कुर्बानियों के लिहाज से जो बातें फरमाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनके ख़ानदान ने यकीनन जमहूरियत के लिए वो कुर्बानियाँ दी हैं जो कुर्बानी की इंतहा होती है, और पूरी कौम इस बात की मोतरफ है कि इस बाग में इनके ख़ानदान के ज़ोमा का खून शामिल है। इसी तरीके से यकीनन बलूचिस्तान में, KPK में और पंजाब में मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर हमारे पश्तून भाइयों ने, बलोच भाइयों ने और पंजाब के अवाम ने बहुत गरां कदर खदमात और कुर्बानियाँ दी हैं, जिसका इस मुल्क की तारीख़ में हमेशा ज़िक्र रहेगा और याद किया जाता रहेगा। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, पहली बात तो ये है कि आज चूंकि बार के यहाँ पर स्टार्स बैठे हैं और स्टार पॉलिटिशियन बैठे हैं, बड़े बड़े प्रोमिनेंट यहाँ पर जर्नलिस्ट बैठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ के हवाले से नशेब फराज आते रहे। वो अदवार भी आपको याद होंगे जब मौलवी तमीज़ुद्दीन की केस में किस तरह जस्टिस कार्निस ने डिसेंडिंग नोट लिखा था, और फिर वो भी दौर आपको याद होगा और उन जज साहब का भी नाम याद होगा जिन्होंने पहली मर्तबा नज़रिया ज़रूरत को इंट्रोड्यूस करवाया। और फिर जस्टिस कियानी जैसे अजीम लोग भी आपको याद होंगे, और वो जज भी आपको याद होंगे जिन्होंने बाद में, बहुत बाद में ये कहा एक इंटरव्यू में कि
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जो फैसला मैंने दबाव के तहत किया था, और वो जज भी आपको याद होंगे, जस्टिस शफीउर रहमान, जिनके जवां बेटे की उनकी वो इंतकाल कर गए और वो जनाजा पढ़ाने और दुआ खैर करने के बाद फिल फौर वापस आए और अदलिया में अपनी जिम्मेदारी संभाली। और फिर आज के ज़माने में जज अरशद मलिक का भी सारा किस्सा आपके सामने है। सवाल ये पैदा होता है कि ये उतार चढ़ाव क्यों? इन 73 सालों में ये गहराई और ये ऊंचाई क्यों? उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ अदवार में डिक्टेटर्स ने अपने मर्जी की अमेंडमेंट्स करवा के अदलिया को भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया, और फिर उनके दिफा के लिए और उनको स्ट्रेंथन करने के लिए जो काम सियासतदानों को और सिविल सोसाइटी को करना चाहिए था, वो शायद उस स्ट्रेंथ के साथ ना हो सका। और फिर यही वजह है कि हमने ऐसे जजेस भी देखे जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, और मुझे अफसोस है, मुझे अदलिया के हम सबको एहतराम है और मुंसिफों का हम सबको एहतराम है, लेकिन वो चंद लोग मुंसिफ की शक्ल में जिन्होंने डिक्टेटर्स को, जो उन्होंने मांगा भी नहीं था, और आइन में इख्तियार करने का आइन में अमेंडमेंट करने का इख्तियार दे दिया कि आप ये आइन में अमेंडमेंट कर लें। ये है वो दिल खराश वाकयात, ये है वो एक बदनुमा धब्बा हमारे इस इंसाफ के चेहरे पे, जो कि बदकिस्मती से अगर हम धोना भी चाहें तो नहीं धो सकते। लेकिन मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, अब माजी में रोने धोने से तो कोई फायदा नहीं। आज हमें माजी से सबक हासिल करते हुए हमें अब आगे बढ़ना है। और जिस तरह मैंने जिन अजीम जजों का नाम लिया और उन जजेस का जिन्होंने फिर खुद एतराफ़ किया, मेरा ख्याल है जस्टिस मुनीर ने भी कहीं बाद में एतराफ़ किया कि ये प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी जो था, ये मेरी एक बड़ी फाश गलती थी। Am I right or not? तो क्या इस माजी के इन एतराफ़ात से, इन माजी की इन फाश गलतियों से आज हमें सबक सीखना होगा? नहीं सीखा तो फिर खुदा ना खास्ता मेरे भाई महमूद खान साहब और दूसरे जो यहाँ पर जोमा बैठे हैं, उनकी बातों में फिर बड़ा वजन है कि अगर आईने पाकिस्तान की अगर हम तौकीद नहीं करेंगे, क्योंकि इसी आइन ने एक जोड़ रखा है, एक प्रो रखा है पूरे पाकिस्तान के, चाहे वो सिंधी हैं, चाहे वो पंजाबी हैं, चाहे वो बलोच हैं, चाहे वो पश्तून हैं, कश्मीरी हैं, सराइकी हैं, बल्ती हैं, वो किसी भी कौम से उनका ताल्लुक हो, इसी आइन ने जोड़ रखा है। और मुझे ये कहने में कोई बात नहीं कि जहां पर सियासी पार्टियों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम किए, वहां पर हमसे भी गलतियां हुई हैं, हमसे भी ब्लंडर्स हुए हैं, और हमें इसका एतराफ़ करना चाहिए कि कब तक हम इस मुल्क के अंदर ये तमाशा हम देखते रहेंगे, जहां पर हमारे छोटे सूबों के यहाँ पर बहुत ही काबिल एहतराम ज़ोमा ने जो बातें की हैं आइन के हवाले से, आइनी हकूक़ के हवाले से, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, यहाँ पर जो बात की गई है कि आज शायद मीडिया के ऊपर इतनी बंदिश
ہے کہ پہلے کبھی اس کی نظیر نہیں ملتی. اب اگر اور دیکھیں میں جس طرح ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں, میں بڑے ادب سے بہت ہی ود دا ہائیسٹ آف ریسپیکٹ ٹو آر میڈیا چینلز, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, ان کے مالکان, ان کے بڑے بڑے اینکرز اور بڑے بڑے زبردست نام ہیں جنہوں نے ماریں کھائیں اور قربانیاں دیں, مگر وہ ڈٹے رہے اور انہوں نے میڈیا کی جو آزادی ہے وہ انہوں نے خود حاصل کی ہے اپنے زور بازو پر قربانیاں دے کر. لیکن یہ بھی میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ پچھلے 2-2.5 سال میں جو ایک خاص ایک مہم چلائی گئی پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے زعماء کے خلاف, اس سے آج جو سارا کا سارا جو موسم جو ہے, ایٹماسفیئر, وہ کتنا پلوٹ ہو چکا ہے. اور اب اگر آپ نے ریورس گیئر لگایا ہے تو اس میں کتنی دقت آپ کو محسوس ہو رہی ہے. اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سبق سیکھنا ہوگا, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اپنی طرف سے, اپنی پارٹی کی طرف سے, کہ ہم آپ کی آزادی اور آپ کے اظہار رائے کے لیے, اپنے اظہار رائے کے لیے پوری طرح ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. میر شکیل الرحمان جیل میں ہیں, ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے, اور وہ دوست جو یہاں پر بیٹھے ہیں, متی اللہ جان صاحب, حامد میر تھے شاید چلے گئے, اور بھی جنہوں نے اپنا سچ گوئی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں. عمر چیمہ صاحب ہیں, میں تو ان کو شاید کبھی زندگی میں ایک آدھ بار ہی ملا ہوں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بنیادی پلرز ہیں کسی بھی معاشرے کے زندہ رہنے کے لیے, اور اس میں کالے کوٹ والوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں. کوئی اس سے اختلاف کرے یا اتفاق کرے کہ عدلیہ کی بحالی کے اس کے نتائج الٹیمیٹلی کیا نکلے, دیٹ از اگین another chapter to be studied deeply. But on the face of it, جو قربانیاں اور جو جدوجہد کالے کوٹ والوں نے عدلیہ کی بحالی کے لیے دی تھی, کہ ایک ایسا خواب تھا کہ اب صحیح معنوں میں پاکستان جو ہے وہ اقبال اور قائد کا پاکستان بن جائے گا اور انصاف ہر ایک کی دہلیز پہ ملے گا. اور اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے پورا ساتھ دیا, پوری قربانی دی, ہر جگہ شریک رہے. خود میرے قائد میاں نواز شریف ماڈل ٹاؤن سے نکلے تو اللہ کے سہارے نکلے تھے, اس لیے کہ اس زمانے میں ٹیررزم زوروں پر تھا اور کچھ پتہ نہیں تھا کہ کہاں دھماکہ ہو جائے گا, اور وہ اپنے خدا کے سہارے نکلے. اور پھر تمام پولیٹیکل پارٹیز نے, ہر پارٹی نے, ہر لیڈر نے اس میں اپنا حصہ ڈالا, اور پھر وہ وقت آیا کہ عدلیہ بحال ہوئی. اس کے کیا ہمیں جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ نتائج نکلیں گے, اٹ از اینی بڈیز گیس. لیکن ایک نوبل کاز کے لیے ہم سب, پوری قوم اس وقت یکجا تھی. مگر آج اس کے بعد حالات پھر دوبارہ یکسر مختلف ہو گئے ہیں. حالات پھر انہوں نے ایک دوبارہ نیگیٹو ٹرن لیا ہے, اور آج میں سمجھتا ہوں کہ جو جوڈیشری میں جن کا ضمیر زندہ ہے, جو بڑے قابل لوگ ہیں, امانت دار ہیں, اور ان کو کوئی کمی نہیں ہے, وہ تمام دباؤ اور برداشت کے باوجود بھی وہ انصاف پر مبنی فیصلے دیتے ہیں. لیکن جس طرح میں نے ارشد ملک کا نام لیا, اس طرح کے بھی جو لوگ ہیں جو بلیک شیپ ہیں, جس سے کہ انصاف اور عدل کو میں سمجھتا ہوں کہ irreparable نقصان پہنچ رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو اس فورم پر جو بات ہوئی ہے, اس بات کے حوالے سے تمام اکابرین نے یہاں پر بات کی, اور میں چھوٹے صوبوں کے حوالے سے, اور خاص طور پر بلوچستان جو پاکستان کا جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے, مگر چونکہ فاصلے بہت
अपना ज़्यादा हैं एक कस्बे से दूसरे कस्बे से, एक शहर से दूसरे शहर तक, तो नेचुरली बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए और रोटी और दाल और दवाई और खुशहाली और तरक्की के लिए वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और एनएफसी अवार्ड में जो पिछला एनएफसी अवार्ड हुआ जो कि पीपल्स पार्टी के ज़माने में था और उसमें सारे सूबों ने मिलकर किया, मैं नॉट फॉर द शेक ऑफ सेल्फ प्रोजेक्शन, आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, वो जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सरबराही में उनको ज़रदारी साहब की पूरी सपोर्ट थी, उन ज़माने के फाइनेंस मिनिस्टर की। पंजाब ने पंजाब में जो भी थे फाइनेंशियल गैप्स बाकी सूबों के, पंजाब ने अपने ज़िम्मे लिए। इसलिए मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि पंजाब अपना साइज, अपना पॉपुलेशन में बड़ा भाई तो होगा, वसाइल के हवाले से बड़ा भाई तो होगा, लेकिन जब तक पंजाब सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर बराबर का भाई नहीं बनेगा, पाकिस्तान और कायद का और असल जो मकसद पूरा नहीं होगा। उसके लिए हमने पूरे वो जो गैप्स थे जो कि अपना उस एनएफसी को अचीव करने के लिए वो पंजाब ने अपने ज़िम्मे लिए। और बलूचिस्तान का ख़ास तौर पर जो शेयर था वो 100% उस एनएफसी अवार्ड में बढ़ाया गया, जिसकी हमें बड़ी खुशी है। इसलिए कि अगर आप आज़ादी अपना इजहार की बात करते हैं, अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं, अगर आप आइन की बात करते हैं, अगर आप जो मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं, तो फिर उसके साथ जुड़ी हुई है मईशत, लोगों का रोजगार, लोगों को उनको एम्पावर करना, उनको तालीम देना, उनको इलाज मुहैया करना, मुल्क को तरक्की के हवाले से हमकिनार करवाना, और चारों सूबों को मिलकर बराबर। ये नहीं हो सकता कि पंजाब अकेला आगे चले और बाकी सूबे पीछे रह जाएं। ये ना कायद आज़म का पाकिस्तान का ख्वाब था, ना इलामा इकबाल का था, और इससे पाकिस्तान को माजी में भी नुकसान पहुंचा और खुदा न खास्ता पहुंच सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस हवाले से हमें अपना बहुत तहम्मुल से और अर्क रेजी से इन मामलात के ऊपर बात करनी होगी। और जहाँ पर मैंने उन अजीम जजों का नाम लिया, वहाँ पर काजी फायज ईसा का नाम अगर नहीं लूँगा तो बात मुकम्मल नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से, और हमें इसको पोलिटिसाइज नहीं करना, इसलिए कि जब भी मामला जुडिशरी पोलिटिसाइज हुई और दूसरे जो इदारे पोलिटिसाइज हुए, उसका पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। इंसाफ है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो तांगाबान है, चाहे वो एक अफसर है। और नैब के हवाले से इस हुकूमत ने जो प्रोपेगेंडा किया, मैं कल की तकरीर का जिक्र भी नहीं करना चाहता कि मुझे शर्म आती है कि मैं गवाल मंडी में बड़े नेक लोग रहते हैं, गवाल मंडी में बड़े मुसलमान रहते हैं, बड़े अजीम पाकिस्तानी रहते हैं। उन्होंने अपना पाकिस्तान के वक्त उनके आबाओ अजदाद ने, बुजुर्गों ने, उन्होंने खून के दरिया अबूर किए और हिजरत की और पाकिस्तान आए और ग्वाल मंडी में आके बसे, वो कराची में आके बसे, वो बलूचिस्तान में आके बसे, वो केपीके में आके बसे। आप ग्वाल मंडी हो या कोई और इलाका हो, एक पाकिस्तान का इलाका है, उसको आप हकारत की नज़र से देखें और उसको आप हतक अमेज अंदाज में उसकी बात करें। ऐसा अपना वजीर आज़म जिसको ये एहसास ना हो कि पाकिस्तान का हर चप्पा, हर गली, हर कस्बा, हर शहर, हर गांव, हर सूबा वो मुकद्दम है और मुकद्दस है, जिन्होंने हर एक ने कुर्बानियां दी हैं। तमाम सूबों ने मिलकर, सिंध ने सबसे पहले पाकिस्तान के लिए आवाज उठाई, बंगाल जो हमसे अलहदा हो गया, उन्होंने पाकिस्तान के लिए कितनी कुर्बानियां दी। तो इस आज के इन हालात में जब चारों तरफ मईशत तबाह हो चुकी, बेरोजगारी अरूज पर है, और इस वक्त आप देखें महंगाई वो अरूज पर है, आसमानों से बातें कर रही है, गरीब आदमी पिस गया है, उसकी जेब खाली हो गई है, और आप पार्लियामान में खड़े होके एक तो आप बिलों को आप स्टीम रोल करवाते हैं और फिर पार्लियामान में खड़े होके वो बातें करते हैं जो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूं कि
میری بات لمبی ہو گئی, میں معافی چاہتا ہوں, لیکن اگر ہم نے صحیح معنوں میں اس پاکستان کو توانا کرنا ہے, اس پاکستان کو اگر ہم نے مضبوط کرنا ہے اور اقوام عالم میں اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلوانا ہے, اور ایک بیگر نہیں چوزر بننا ہے, اور جو اختلافات ہیں, اختلاف میں نہیں کہوں گا, جو اعتراضات ہیں, جو جینون گریونسز ہیں ہمارے چھوٹے صوبوں کی, اگر ہم نے اپنا پاکستان کو آگے لے کے جانا تو ان کو ایڈریس کرنا ہوگا, اور صحیح معنوں میں ایک فیڈرل یہاں پر پاکستان کو اس کو شکل دینی ہوگی, اور ہر لحاظ سے جو صوبوں کے اختیارات ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا ہر صورت, تبھی محبت اور یگانگت اور خوش دلی اور پیار وہ بڑھے گا. لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, آپ یورپ کو دیکھ لیں کہ کئی سو سال وہ ایک دوسرے کے دست و گریباں تھے. وہ فرانس میں وہ گلوٹین کرتے تھے, لڑائیاں لڑتے تھے, برطانیہ, فرانس اور یورپ, آئے دن لاکھوں کروڑوں لوگ وہاں پر مر گئے, کئی جنگیں لڑیں, اور آج وہاں پر کیا ہے, وہاں پر کامن مارکیٹ ہے, یورپین یونین ہے. تو کیا ہم اپنے ملک کے اندر 4 صوبوں کو, گلگت بلتستان کو, آزاد کشمیر کو ہم ایک لڑی میں نہیں پرو سکتے؟ پیار اور محبت سے, شفقت سے. اگر کوئی مجھ سے کوئی سخت بات کرتا ہے, اپنا جائز گلا پیش کرتا ہے, تو میرا فرض ہے کہ میں کہوں یار آپ بیٹھیں, ٹھنڈا گلاس کا پانی پئیں, چائے پئیں, میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں. آپ کی اگر کوئی جنون بات ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں, آئندہ آئیں, مل کے اس ملک کو اکٹھا بنائیں. تو میرا ایمان ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان اور کے پی کے اور سندھ اور باقی وہ پنجاب سے بھی آگے بڑھ کے پاکستان کو بنائیں گے. لیکن اگر ہم ان کو حقوق ان کے سلب کریں گے اور پاکستان کو ہم سمجھیں گے کہ بھئی صرف ایک بڑا صوبہ ہے, تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف پیار, محبت, آئین کی رسپیکٹ, اس کی قدر و منزلت کے ساتھ ہی یہ ملک آگے بڑھے گا. وسائل کی منصفانہ تقسیم, اسی سے ملک آگے بڑھے گا. میں آخر میں یہ تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں, بار کاؤنسلز کا ایک مرتبہ, پاکستان بار کاؤنسل کے ایک مرتبہ پھر دل کی عطا گرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ ایک ایماندار, ایک محنتی, ایک کمپٹنٹ, ایک ابو بورڈ, ایک پولیٹیکل منصف کس طرح اس کا انتخاب کیا جائے. یقیناً پارلیمان کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, لیکن وہ کیا طریقہ کار ہے, کیونکہ ماضی میں پارلیمان میں بھی جب آتے تھے تو بعض حوالوں سے اخبارات میں ٹی وی بعض سوالیہ نشان اٹھتے تھے. ایک ایسا سکے بند وہ آپ, میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے زیادہ, کالے کوٹوں والوں سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, تجربہ رکھتا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے کہ ایک, چاہے وہ ماچی گوٹ ہو, چاہے وہ اپنا سراب گوٹ ہو, چاہے وہ قصہ خانی بازار ہو, چاہے وہ گوادر ہو, چاہے وہ لاہور ہو, منصف جس نے انصاف دینا ہے بغیر رنگ کے دیکھے, کسی امتیاز کے, وہ منصف کس طرح چنا جائے گا جو صحیح منصفی کرے. 100% تو کبھی دنیا میں آپ اچیو نہیں کر سکتے, مگر 99% اگر آپ 98%, 95% آپ اچیو کر لیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. برطانیہ میں آج آپ چلے جائیں, میں نے اس دن بھی بات کی تھی ونسٹن چرچل کی, اس نے کہا تھا کہ کیا, سوال پوچھا کہ کیا آپ جنگ جیت رہے ہیں, ان کا کیا ہماری عدلیہ آزاد ہے, ان کا واٹ ریلیونس دس ہیز ود مائی کوشچن, ان کا اگر عدلیہ آزاد ہے تو پھر ہم جنگ جیتیں گے. یعنی یہاں تک کنوکشن اور یہاں تک ان ویورنگ فیتھ. تو میری یہ گزارش ہے آپ سے کہ آپ اس حوالے سے آپ ہمیں دیجیے گا. احتساب کے اوپر میں بات زیادہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ہم احتساب نہیں, انتقام کی چکی سے ہم گزر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا مقام شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اکابرین کو, ان کے خاندانوں کے افراد کو
یہ ہمت دے رکھی ہے, میڈیا کو ہمت دے رکھی ہے کہ وہ اس انتقام کی چکی سے صبر اور حوصلے سے گزر رہے ہیں. اور میں آئی وونٹ سے کہ اپنا انتقام کا پر جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے, خدا نہ کرے کہ اس طرح ہو. لیکن اگر اسی طرح ون سائیڈڈ ایک احتساب کے نام پر انتقام کی یہ جو چکی جو ہے جو چلائی جا رہی ہے, اس کے بے پناہ پاکستان کو نقصان ماضی میں بھی ہو چکا, اور خدا نہ خواستہ آئی ہوپ آئی ایم پروون رانگ کہ دوبارہ نقصان پہنچ سکتا ہے. لہٰذا ہمیں اس کے اوپر بھی پوری ٹھنڈے دل کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ ہمیں اس کے اوپر سوچنا ہوگا. حکومت وقت کا جو لہجہ اور ان کی ٹون کل آپ نے ایک مرتبہ پھر سن لی ہے, اور اگر میں یہ کہوں تو میں غلط نہیں کہ حکومت کے اپنے کابینہ میں آدھے سے زیادہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کا اگر ایک فیئر اگر اس کا اکاؤنٹیبلٹی ہو تو وہ بچ نہیں سکتے. بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک ریز اینی فنگر. بالکل میں نہیں چاہتا. ملک کے اندر اکراس دا بورڈ اگر احتساب کرنا ہے تو اس سے کسی کو اعتراض نہیں, لیکن پھر احتساب انصاف کے تقاضوں کے مطابق, احتساب پک اینڈ چوز نہیں. پھر وہ فیس نہ دیکھیں, پھر کیس دیکھیں, تب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے وہ قائد اور اقبال کا پاکستان بنے گا. اللہ تعالیٰ کرے کہ آج کے اس فورم پر جو باتیں ہوئی ہیں ہم صرف زبانی کلامی نہیں, سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمت اور حوصلہ دے کہ پھر اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہوں. پاکستان پائندہ باد. آپ سب حاضرین نے بڑی توجہ کے ساتھ آج کے اس اجلاس کی اختتامی کارروائی تک ہمیں پہنچایا. اب آخری 5 منٹ ہیں, اعلامیہ تیار ہے, لیکن میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج وکلا برادری صرف سنے گی, بولے گی نہیں, لیکن ہم چپ تو ہیں, اتنے چپ نہیں ہیں. ایک مختصر سا شکریہ جو ہے, صدر سپریم کورٹ بار سید قلب حسن صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ساری کمیونٹی کی ترجمانی کریں, اپنے قائدین کی ترجمانی کریں اور اپنے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کریں, اور پھر ہم اعلامیہ پڑھیں گے آپ ساروں کی اپروول کے لیے. تھینک یو ویری مچ. میں اپنے قائدین کا دل و جان سے مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے. آپ یقین کریں کہ آپ میں سے ایک بھی قائد اگر کم ہوتا تو 17-18 بندوں کا اے پی سی ادھر 2 کلومیٹر پہ پی ٹی آئی کر رہی ہے وکلا کی, تو وہ یہ کہتے کہ یہ تو ناکام ہو گیا ہے, وہ کامیاب ہو گیا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. میں لیگل فرٹرنیٹی کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے کرتے میں لیگل فرٹرنیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ وکیلوں کا کام بولنا ہوتا ہے. آج انہوں نے سارا بڑی خاموشی سے سنا ہے. میں عرض یہ کروں کہ یہ وکیلوں کا یہ ایک دستک تھی جس کی گونج سے پہلے جو ہے ایک اور اے پی سی جو ہے وہ منعقد ہوئی. اس سے پہلے جب سکوت طاری ہوا تھا تو یاسین آزاد صاحب پریزیڈنٹ تھے, اور انہوں نے ایک اے پی سی کی تھی جس میں ہمارے محترم قائد نواز شریف صاحب بھی تشریف لائے تھے. اور جب بھی آئندہ بھی یہ سکوت ہوا, وکلا انشاءاللہ آپ کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے. ایک اور اے پی سی ہم تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ قدم بڑھائیں. وکلا برادری آپ کے ساتھ ہے, اور آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جب وکلا نکلتے ہیں تو ان کا پاؤں آگے ہی بڑھتا ہے, کبھی پیچھے نہیں ہوا. تو ایک بات یہاں پہ سب نے اپنے دکھ بھی بتائے, لیکن ایک بات میں اپنے دل اور ضمیر سے کہہ رہا ہوں کہ جب احتساب کا معاملہ آیا تو میرا تو یہ خیال ہے کہ جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا احتساب ہوتا ہے تو وہ کچھ شکیں بیچ میں کم کر دی جاتی ہیں, اور کوئی ایسے شکیں ڈال دی جاتی ہیں کہ تاکہ ان کا دم ہی گھٹ جائے اور یہ نہ بولیں. لیکن ان دونوں حضرات, ایک جو ہے شہیدوں کے خاندان سے ہیں, دوسرے اسیروں کے خاندان سے ہیں, جنہیں انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, اس پاک زمین پہ آپ رہ ہی نہیں سکتے. یہ شہیدوں کا خاندان, یہ اسیروں کا خاندان, ان کے حوصلے کو وکلا برادری آج سلام پیش کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. انشاءاللہ آپ اے پی سی کریں اور کرتے رہیں. وکلا برادری آپ کے ساتھ ہے, شانہ بشانہ ہے, اور ضرور اس گونج جو اس دستک کی گونج انشاءاللہ رنگ لائے گی. بہت مہربانی. بہت بہت شکریہ جی. عابد ساکی صاحب آپ کنکلوڈ کر دیں, ہمارے مہمانوں نے بڑا وقت دیا ہے, اعلامیہ تیار ہے.
جی 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 کریکشنز کے ساتھ اختر حسین صاحب پڑھیں گے جی. اختر صاحب میں مائک پہنچائیں جی. ہم ایک دفعہ پھر شکر گزار ہیں احسن اقبال صاحب, فرت اللہ بابر صاحب اور ہمارے سینئر اختر حسین صاحب جنہوں نے اعلامیہ تیار کی ہے. یہ ساری باتیں سننے کے بعد آپ پلیز جی اختر حسین صاحب. جی بہت بہت شکریہ. اختر صاحب آپ ادھر تشریف لائیں. یہ وہ اعلامیہ پڑھیں گے نا ہمارے. شکریہ سر. پی ٹی آئی نے نا پنگا لیا ہے اس کو ناکام کرنے کے لیے اور میڈیا کو ادھر بلانے. میں ایک دفعہ پھر پاکستان بار کونسل سے اپنے تمام رہنماؤں کا اور دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ اعلامیہ جو آج کی جتنی بھی یہاں تقاریر ہوئیں اور ان کے جس کے طور پر اور فیصلوں کے تحت پیش کر رہا ہوں. آج 17 ستمبر 2020 کو اسلام آباد میں پاکستان بار کونسل کے زیر اہتمام ایک آل پارٹیز کانفرنس کا اہتمام کیا گیا. اجلاس میں پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ بار ایسوسیشنز اور تمام بار ایسوسیشنز کے علاوہ ملک کی سیاسی جماعتوں اور ان کے سربراہان اور ممبران نے شرکت کی. مدعوین کی لسٹ منسلک ہے. اجلاس میں مندرجہ ذیل امور پر تفصیلی غور کیا گیا. اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی تقرری اور احتساب کا طریقہ کار. نمبر 2, ملک میں احتساب کی موجودہ عمومی نظام. ملک کے اندر شخصی اور شہری آزادیوں کی اندوہناک صورتحال. اجلاس نے ان امور پر تفصیلی غور کے بعد درجہ ذیل قرارداد اور متفقہ طور پر منظور کی. سیاسی جماعتوں اور وکلاء کا یہ مشترکہ اجلاس ملک میں اعلیٰ عدلیہ کو آئین اور قانون کی حکمرانی کی بالادستی کے لیے کلیدی کردار تصور کرتے ہوئے محسوس کرتا ہے کہ اس معزز ادارہ میں ججوں کی تقرری میں عدلیہ کے مندرجہ بالا کردار کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ججوں کی تقرری ناگزیر ہے اور ججوں کی تقرری کے موجودہ طریقہ کار کو یہ اجلاس انتہائی غیر تسلی بخش قرار دیتا ہے. موجودہ طریقہ کار ایک آزاد اور پروفیشنل عدلیہ کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے, بلکہ جوڈیشل کمیشن کا ادارہ بدقسمتی سے ججوں کا کنسورشیم بن گیا ہے. اجلاس نے قرار دیا کہ ججوں کی تقرری آرٹیکل 175A اور احتساب کے طریقہ کار پر نظر ثانی کی جائے. 19ویں آئینی ترمیم ختم کی جائے اور نیا فورم تشکیل دیا جائے جس میں پارلیمان کا کردار مؤثر ہو اور تمام سٹیک ہولڈرز بشمول انتظامیہ, بار کونسلز, عدلیہ, عددی برابری کے ساتھ ایک ہی پلیٹ فارم پر مل بیٹھ کر شفاف انداز میں خالصتاً میرٹ کے اصولوں پر فیصلہ کریں. نمبر 2, اجلاس نے محسوس کیا کہ آزاد, شفاف اور منصفانہ احتساب کا نظام ملک میں گڈ گورننس کو مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے. ملک میں موجودہ احتساب کا نظام نہ صرف ناکارہ, غیر مؤثر اور متنازع ہو چکا ہے بلکہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے ایک اعلی کار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. یہ اجلاس اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے. اجلاس نے مطالبہ کیا کہ تمام سیاسی جماعتوں اور سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے احتساب کا نیا قانون بنایا جائے جو انصاف اور شفافیت کے بنیادی تقاضوں کے عین مطابق ہو. تمام اداروں اور افراد کا ایک ہی قانون اور ایک ہی ادارے کے تحت احتساب ہو. مقدمہ کے آغاز سے پہلے کسی کو قید میں رکھنا غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے. اجلاس نے قرار دیا کہ نظام احتساب میں کسی ادارے کے لیے استثناء انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے, لہذا اس ملک کے تمام سرکاری عہدوں کے لیے احتساب کے لیے یکساں نظام اپنایا جائے. نمبر 3, اجلاس نے محسوس کیا کہ پاکستان کو آئینی اور وفاقی جمہوری نظام کے راستے سے ہٹایا جا رہا ہے. 1973 کا آئین پاکستان کے وفاق کی سلامتی, استحکام اور مضبوطی کی ضمانت فراہم کرتا ہے. اس سے روگردانی کسی قیمت پر قبول نہیں کیا جائے گا. ملک میں شہری آزادیوں, آزادی اظہار رائے, آزادی صحافت اور شخصی آزادیوں کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو تشویشناک قرار دیا جاتا ہے. اجلاس نے صحافیوں کے خلاف بغاوت کے مقدمات, میڈیا ہاؤسز پر پابندیوں اور ریاستی بیانیے کے برعکس دوسرے بیانیے کے اظہار کرنے والوں کو لاپتہ کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور مطالبہ کیا جاتا ہے کہ صحافیوں کی حفاظت کے لیے فوری قانون سازی کی جائے. 5th جنریشن وار کی آڑ میں شہریوں کی آزادیوں اور بنیادی حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے.
اجلاس اس کی مذمت کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے اور اگر کسی کے خلاف کوئی کیس بنتا ہے تو اسے عدالت کے سامنے لایا جائے۔ اجلاس نے ملک کے اندر عوامی حقوق کے حوالے سے جبر سے قبرستان کسی خاموشی کی مذمت کی اور اس امر کا اظہار کیا کہ اس خاموشی کو بہرحال توڑا جائے گا۔ اجلاس نے فوج کا سیاست میں بڑھتے ہوئے عمل دخل پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ فوج ملک کی سیاست میں کسی قسم کی مداخلت ہرگز نہ کرے۔